بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معاشرے کی اور نبی کی سنت کی جنگ تو ازل سے ہو رہی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں گے کہ یہ آج کی بات ہے۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ واذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افق قدیم۔ واللہ یقین کرو 100% جو بات آج ہم کہتے ہیں افق قدیم، 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں یہ کفار یہی بات کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو۔ بھئی یہ اگر باتیں عمل میں آ سکتی جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں مولانا، ایگزیکٹ میں تو قرآن کی آیت آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ یہی بات 1400 سال پہلے اللہ پاک نے اتاری۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مولانا کہہ رہے ہیں بھئی یہ کر لو، یہ کفار کہہ رہے ہیں یہ اگر کی جا سکتی ہوتی تو ہم تو پڑھے لکھے ہیں، تم سے پہلے کر لیتے۔ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہاں یہ ہم تم سے پہلے کر لیتے، تمہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی ہمیں؟ اور سنو فَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ ارے پرانی باتیں ہیں یار، کدھر کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ کون سی داستانیں، کون سی کہانی بیان کر رہے ہو؟ ہاں یہ کہانیاں ہیں، قبر میں جاؤ گے منکر نکیر بیٹھے ہیں، ارے کرنے کی کہانی کی باتیں ہیں بھائی، یہ کوئی کچھ ماننے کی باتیں تھوڑی ہیں۔ حشر ہوگا، میدان محشر ہوگا، پل صراط ہوگا، ہیں سود اللہ سے جنگ ہے، کہاں لکھا ہے؟ کون سا کاروبار ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کے بغیر ہم گاڑیاں نہیں بیچ سکتے۔ یہ کس نے لکھا ہے کہ یہ سچ سے کام بنے گا، سچ میں برکت ہے؟ افق قدیم، پرانی باتیں ہیں یہ، 1400 سال پہلے اللہ پاک فرما رہے کہ پہلے بھی ہوتا تھا، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی ہر دور میں نبی کی زندگی اور کلچر میں جھگڑا ہوتا تھا۔ نہیں کہتے تھے قریش اللہ کے نبی کو، قریش نہیں کہتے تھے اللہ کے نبی کو ہم نے اپنے باپ دادوں کو تو یہی کرتے دیکھا ہے، تم عجیب بات کر رہے ہو آ کر، نہیں کہتے تھے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی کلچر یہ کہہ رہا ہے، معاشرہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور ہر دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ فائنینسز ہے، اکانومی۔ کیوں نہیں مانتا تھا ابو جہل؟ کیوں نہیں مانتے تھے ابو سفیان؟ کیوں نہیں مانتا تھا؟ یہ کیوں امیہ بن خلف کیوں نہیں مانتا تھا؟ امیہ بن خلف کیوں نہیں بات مانتا تھا؟ یہ عتبہ کیوں نہیں بات مانتا تھا؟ وہ یہ دیکھتے تھے 360 بت ہیں مکے کے اندر، کعبے کے اندر 360 بت ہیں، اور ہر بت کو پوجنے والا ایک قبیلہ ارد گرد میں رہتا ہے، اور وہ سال میں 2-3 دفعہ ادھر آتا ہے، آ کر اپنی خرچے کرتا ہے، ہماری بکریاں خریدتا ہے، ہمارے کپڑے خریدتا ہے، ہمارا مال خریدتا ہے۔ بھئی ہمارے کاروبار چل رہے ہیں ہمارے اس سے یار۔ اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو ایک ہے اور وہ بھی جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ افق قدیم، کیا پرانی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں یہ کیا، یہ کو ماننے والی بات ہے؟ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ تفلحون، اس کو پڑھ لو، تمہیں کسی بت کی ضرورت نہیں، اللہ براہ راست پالیں گے۔ اب یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئے؟ یہ بات تو آج کے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی، میں تو سوچتا ہوں 1400 سال پہلے کے کافر کو کہاں سے سمجھ میں آتی ہوگی؟ یہ تو آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا، وہ جھوٹ بولے بغیر بیچارہ کام نہیں کر پا رہا، وہ کاروبار میں ڈنڈی مارے بغیر کام نہیں کر پا رہا۔ تو عزیز دوستو، یہ تو بات سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک اس محنت میں لگیں گے نہیں، جب تک دعوت کے بول بولیں گے نہیں، اللہ کی منشا تو سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ اللہ چاہ کیا رہے ہیں؟ اوپر ہی اوپر پوری زندگی گزر جائے گی ایسے کر کے، نیچے اللہ کی منشا جانے بغیر پوری زندگی گزر جائے گی۔ ہاں، اور انسان جیسے میں نے آپ سے کہا بنایا اللہ نے اپنے لیے ہے، ساری کی ساری کائنات کو اللہ نے بنایا میرے لیے اور مجھے بنایا اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ میں ان گاڑیوں کے لیے نہیں بنا، یہ گاڑیاں میرے لیے بنی ہیں۔ میں اس موبائل فون کے لیے نہیں بنا، یہ میرے لیے بنا ہے۔ اگر میں انسان اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو لوہے کے بھاؤ بکے گا، ایسا ہی ہے، کون خریدے گا اس کو؟ دیکھو نا، جس چیز کو انسان استعمال کرنا چھوڑ دے اس کی قیمت 0/0 ہو جاتی ہے۔ گھر کو چھوڑ دیجئے آپ، گھر ویران ہو جائے گا، بے قیمت ہو جائے گا۔
گاڑی چلانا، جو گاڑی چلانا چھوڑی ہم نے وہ بے قیمت ہو جائے گی، لوہے کے بھاؤ بکے گی. جس گاڑی کو ہم خریدتے ہیں زیادہ اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. تو کائنات بنی انسان کے لیے، یہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے. یہ سورج چاند ستارے میرے لیے ہیں. انسان کو نکال دو اس کائنات سے تو یہ کائنات تو بے رنگ ہو جائے گی بالکل. اس کائنات کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. جانوروں کو نہیں پتا کائنات کو کیسے استعمال کرنا ہے، پتا ہے آپ کو؟ جانوروں کو نہیں پتا. مرغی کو نہیں پتا ہے میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے، بکری کو نہیں پتا میں نے مرغی کا کیا استعمال کرنا ہے. گھوڑے کو نہیں پتا اونٹ کا کیا استعمال ہے، اونٹ کو نہیں پتا ہاتھی کا کیا استعمال ہے. کچھ نہیں پتا. اس کائنات میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کو صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ اس پہ زندہ رہے، بس. یہی حال کافر کا بھی ہے. کافر کو بھی صرف اتنا ملتا ہے جتنے پہ وہ زندہ رہے، جتنے پہ وہ زندہ رہے. اس لیے کئی بار اللہ نے ہمارے نبی کو منع فرمایا، نہیں نہیں آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ سوچئے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے. باہر سارا یورپ چھان مارا میں نے، سارے میں نے 6 کانٹیننٹس دیکھ لیے. اللہ کی قسم سچی بات ہے. بلکہ میں نے تو یہ بات خود ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے سنی، یو کے پتہ نہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو. اس نے کہا وی آر اونلی 2 پے چیکس اوے فرام بینکرپسی. 2 پے چیکس اوے ہیں ہم بینکرپسی سے. ہمارے پاس دو دفعہ تنخواہ ہمیں مہینے کی نہ ملے ہماری چھٹی ہے. یہ کائنات میرے لیے ہے اور میں اللہ کے لیے ہوں. یہاں زندگی بنتی نہیں ہے، بنائی جاتی ہے. اللہ بناتے ہیں زندگی، جس کو ہم حیات طیبہ کہتے ہیں. یہاں کوئی اپنی زندگی نہیں بنا سکتا. کیوں؟ یہ کائنات، یہ دنیا زندگی بنانے کے لیے ہے نہیں. دیکھو زندگی بنانے کے لیے کیا کیا کچھ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. پیسہ ہو، مال ہو، گھر ہو، لوگ ہوں، چیزیں ہوں، اور انہی کی اللہ تردید کر دیتے ہیں. انہی کی تردید کر دیتے ہیں اللہ. جو چیزیں مجھے کامیابی کی نظر آ رہی ہیں تو بنانے والا انہی کی تردید کر رہا ہے. یا اللہ تو پھر کیا کروں؟ اعلموا انما الحیات الدنیا، جانتے بھی ہو یہ دنیا کی زندگی لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی جو چیزیں میری ضرورت کی ہیں، جن چیزوں کو میں اچھا سمجھتا ہوں، جن چیزوں کے لیے میں اپنی زندگی کا سارا ٹائم لگا رہا ہوں، اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں امی ہے بس یہ سب کچھ کھیل کود ہے. یہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. جب چھوٹے ہوتے ہو تو تم سارا وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو، ہاں، وزینت و تفاخر. اور جب ذرا سے بڑے ہوتے ہو، ہاں، پھر لوگوں کو دکھاتے ہو، اپنی زینت دکھاتے ہو. ہاں جی یہ دیکھو جی میری گاڑی دیکھو، میرا گھر دیکھو. اور جب بڑی عمر ہو جاتی ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، یقین مانو بوڑھا آدمی اگر اس کو دین زندگی سے نکل جائے وہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے. بڑھاپے کے اندر بھی وہ کیا کہتا ہے، میرا ایک دوست مجھے بتا رہا کہ میرے ابا کی عمر 75 سال ہو گئی، کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے باتھ روم میں اٹیلین ٹائلز چاہیے. یہ چیز مرتی نہیں ہے بڑھاپے میں جا کر. ہاں، بڑھاپے میں بھی نہیں جا کے مرتی یہ چیز. بڑھاپے میں جب آدمی پہنچتا ہے، ہاں، تو جوانی میں کیا دکھاتا ہے، میری گاڑی دیکھو، میرا گھر دیکھو، میرا بزنس دیکھو، اللہ فرما رہے ہیں. اور پھر بڑھاپے میں جا کر کہتا ہے او میری دولت دیکھو، میرے بیٹے دیکھو، میرے بچے دیکھو، میرا یہ دیکھو، میرا وہ دیکھو. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ فرما رہے ہیں یہ جو چیزیں تمہیں پسند آ رہی ہیں، تمہیں اس کی حقیقت پتہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے، سنو، کہ جیسے ایک کھیت ہے نا، اس میں زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں کھیت کھلیان ہرا بھرا تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے. وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے. ہاں، ابھی دیکھنا، ابھی جڑ پیلی ہوئی ہے، ابھی پوری کی پوری ٹہنی پیلی ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، پھر ہوا کے جھونکے چلیں گے.
جو اس پورے کے پورے کھیت کو اڑا کے ایسے لے جائیں گے, زمین ایسے سپاٹ ہو جائے گی جیسے بیج بونے سے پہلے تھی. یہ حقیقت ہے تیری اس دنیا کی جس پر تو فخر کر رہا ہے. تو اب میں کیا کروں یا اللہ, اب میں کیا کروں؟ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے, جس کے پاس مال ہے, جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس شہرت ہے, یا اللہ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کامیاب انسان ہے. ساری دنیا مجھے یہ کہہ رہی ہے یہ کامیاب انسان ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے. تو پھر کیا کرنا ہے میں نے؟ پھر کامیاب کون ہے؟ تو جواب آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یار یہ تو سنی نہیں میں نے بات. اگر یہ مجھے کوئی نہ آ کر بتاتا, یہ بات تو میں نے سنی, اگر میں نے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو اس کا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا. اگر مجھے میرے نبی نے نہ بتایا ہوتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا. کامیاب یہ نہیں ہے جن کے پاس یہ سب کچھ ہے. اوہو, اس کی تو اللہ مذمت فرما رہے ہیں. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے. تو یہ جنگ تو آدم علیہ السلام کے وقت سے چل رہی ہے. معاشرہ ایک بات کرتا ہے اور نبی ایک بات کرتے ہیں. معاشرہ کچھ کہتا ہے, سنت کچھ کہتی ہے. یہ معاشرے کی اور سنت کی جنگ ازل سے چل رہی ہے میرے دوستوں. یہ آج کا قصہ نہیں ہے کہ آج ہم بدقسمتی سے علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ آج کا واقعہ نہیں ہے. اور یہ تو قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے. ہاں, یہ مالک کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے اس امت پر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت کے زمرے میں قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے, جو ہمیں بتائیں گے سیاہ اور سفید کا فرق, جو ہمیں بتائیں گے کہ نبی کی زندگی کون سی ہے, نبی کا راستہ کون سا ہے, کامیابی کا راستہ کون سا ہے, دل کے کھل جانے کا راستہ کون سا ہے. دل میں تم چاہتے ہو کہ بہاریں آئیں, اس کے لیے کس راستے پر چلنا پڑے گا. قیامت تک کے لیے فکر نہ کرو, ایسے اللہ والے آئیں گے جو ہمیں یہ راستہ دکھائیں گے.